بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف وفاقی حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے کے جواز تلاش کر رہی ہے اور دوسری طرف کسان 5 دن سے اسلام آباد کی سڑکوں پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور اب سیالکوٹ ایک مرتبہ پھر لہولہان ہوا ہے۔ ایک شیعہ ذاکر کا سینہ چھلنی کیا گیا ہے۔ واقعہ کیسے پیش آیا ہے، اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہے، کیا اس کے اندر کوئی ملک دشمن ایجنسیز ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور پنجاب کے وزیر داخلہ کو برطرف کیا جائے، یہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے بڑا سخت مطالبہ آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، پہلے اس پر مختصراً بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ موجودہ پنجاب کی حکومت جب سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے بہت اچھے اقدامات کا بھی آغاز کر دیا ہے اور آج ثانیہ نشتر صاحب نے ٹویٹ کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ ہم نے 100 ارب روپے کا سبسڈی کا جو پروگرام ہے وہ لے کر آئے ہیں اور 80,000 گھرانوں کو اشیاء خورد و نوش، جو ضروری اشیاء خورد و نوش ہے، ان کے حوالے سے بڑا ریلیف دینے جا رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست اقدام ہے۔ اسی طرح ہر ضلع کے اندر ترقیاتی کام جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، پولیس ان کو اٹھاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی باقاعدہ ویڈیو سٹیٹمنٹس جاری کی گئیں، لیکن جب کہا گیا کہ آپ پنجاب کے اندر جو پنجاب پولیس ہے اس نے اٹھایا ہے یا کسی اور نے اٹھایا ہے، تو ہمارے جو وزیر داخلہ پنجاب ہے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب پولیس کا یا کسی بھی پنجاب کے ادارے کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، اور اب ایک ڈیرہ غازی خان سے اور جیلم سے نعیم ان کی طرف سے یہ باقاعدہ پتہ چلا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا۔ عمران ریاض کا بھی نام آیا، عمران خان کا بھی نام آیا اور ان سے زبردستی بیان لیا گیا، اور ان کو اٹھانے والے ایلیٹ فورس تھی، یعنی پنجاب پولیس ان کے ساتھ تھی۔ تو اب مسلسل بیانات جو ہے پہلے دن سے جو کرنل ریٹائرڈ ہاشم صاحب ہے ان کے ایسے ہوتے ہیں بہت انقلابی قسم کے، جیسے رات کو بنی گالا پر ریڈ ہونے لگا تو اس دوران انہوں نے بیان دیا ٹویٹر پر، بنی گالا پر ریڈ کرنے والے سوچ لیں کہ جاتی عمرہ لاہور کے اندر ہے، امید ہے کہ سیاست کو سیاست کی حد تک ہی رکھا جائے گا، سنا ہے وہاں بھی کوئی مفرور رہائش پذیر ہے۔ اگر سنا ہے تو بھائی یہ واقعے کا کیا دیکھنا ہے، وہاں جا کر مفرور کو پکڑنا چاہیے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ پنجاب کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ یہاں پر صرف ٹویٹر کھیل رہے ہیں۔ عملی طور پر پی ٹی آئی کے کارکنان پر ظلم بھی جاری ہے، اور خود عمران خان صاحب نے بھی بتایا تھا، جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اندر جو ہے وہ اور ادارے وہ بھی مداخلت کر رہے ہیں، لیکن پرویز الہی اپنے طور پر کوشاں ہوں گے، لیکن ثانیہ ماڈل کے ٹاؤن کے نام پر روز روز صرف زبانی جمع خرچ بیان دینا، عملی اقدامات نہ کرنا، پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے، عملی طور پر اگر آپ اتنے ہوتے، آپ نے عطا تارڑ کو ہیرو بنا دیا، رانا سراؤلا وہ پنجاب کے اندر دندناتا پھر رہا ہے، باقی جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بھی دندناتے پھر رہے ہیں، ہمارے یہاں عمران خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری نکلے، چھاپے مارے جائیں، اور آپ صرف یہ زبانی باتیں کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اب ایک بہت ہی بھرپور قسم کی جو کمپین ہے، وہ میں نام نہیں یہاں رکھنا چاہتا، جو انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کارکنان نے کہ وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم جو ہے ان کو فی الفور ذمہ داری جو ہے اس سے ہٹایا جائے، اور یہ تحریک انصاف کے اندر سے ایک کارکنان کا جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ طویل ہوتے رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد خاص طور پر جو ہے وہ یہاں بڑے فسادات ہوئے، اور جب افغان وار ہو رہی تھی اس دوران چونکہ پاکستان کے اداروں نے، عوام نے بڑی مدد کی، اس کو جہاد سمجھا گیا، اور جب وہ لوگ یہاں منتقل ہوئے تو پھر ایک فرقہ واریت کی نئی لہر پاکستان کے اندر آئی۔ کوئی سعودی عرب ہمارے دوست ملک ہے، وہاں سے بھی مالی معاونت آتی رہی، پھر ایران جو ہے اس کا نام لیا گیا کہ وہاں سے بھی، اور ایک ایسا ماحول پاکستان کے اندر 90 کی دہائی کے اندر رہا کہ جو جہاں پر فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں وہ بہت زیادہ رہے۔ درمیان کے اندر 9/11 کے بعد جو واقعات ہیں انہوں نے رخ تبدیل کیا، اور عملی جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ میدان میں آئے، مسجدوں، بازاروں پر، عام جگہوں پر
انہوں نے بھرپور حملے کیے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے پنجاب اب فرقہ وارانہ طور پر جو ہے وہ کافی حد تک بلکہ پاکستان محفوظ ہو رہا تھا۔ لیکن کچھ واقعات اب کچھ چکے خاص تناظر کے اندر ہم دیکھیں تو اس وقت جو حالات ہیں اس کے اندر کسان جو ہے وہ پچھلے 5-6 روز سے اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ بے حیث حکومت ان کے مطالبات نہ سن رہی ہے نہ مان رہی ہے، اور اب کل کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، ورنہ وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے آگے بڑھیں گے اور خدا نخواستہ تصادم کا خطرہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال دینے لگے ہیں۔ صرف 12 ربیع الاول چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن ہے اور بڑی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے، تو وہ دن جو ہے اس کے بعد کی تاریخ رکھ دی ہے۔ اس پر بات ہو رہی ہے، نون لیگی حکومت مکمل طور پر گھبرائی ہوئی ہے، ان کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ہو، ملک معاشی طور پر حالات ہیں، ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور اب یہ جو ہے چونکہ ہمارے لوگ جو مذہبی ہیں، علماء کرام بہت سارے سنجیدہ معتدل ہیں، لیکن ایک ایسا ٹولہ ہے، کچھ ٹولے پیدا ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر جو یہاں پر جو مرضی ہے کفر کے گستاخ کے فتوے لگائیں، اور یہ ہر طرف ہے، یعنی ایسے نہیں ہے، وہ ہر فرقے کے اندر یہ پائے جاتے ہیں ٹولے۔ وہ یوٹیوب پر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، مذہبی منافرت پھیلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اکسا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جو کارکنان ہیں وہ کوئی ایسا قدم اٹھا دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک نیا جو ہے وہ ایک نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے، ایک فرقہ واریت کی ایک نئی لہر پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہمارا دشمن ملک اس کے اندر ملوث رہا، کچھ دوست ممالک جو ہے وہ یہاں پر اپنی پراکسی جو وار ہیں وہ لڑتے رہے، اور ہمارے اداروں نے بہت ہی مجرمانہ طور پر ان چیزوں کو ہونے دیا۔ تاریخ پاکستان کی شاہد ہے کہ یہاں پر جو ادارے ہیں ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، ایک وقت کے اندر وہ ایک کھیل ہوتا ہے، دوسرے وقت کے اندر دوسرا کھیل ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ یہ سیاسی مخالفت مخاصمت کی بجائے اگر یہ فرقہ وارانہ جنگ جو اس کا آغاز ہوا تو یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مولوی صاحب، جب کوئی ذاکر صاحب وہ ایسی بات کرتے ہیں جو دین اسلام کے خلاف ہے، یا مخالف جو فرقہ ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی سخت ہونی چاہیے، جلد فیصلے ہونے چاہیے۔ عدالتی نظام کمزور ہے، پروسیکیوشن سسٹم کمزور ہے، جس کی وجہ سے جب فیصلے نہیں ہوتے، کوئی اگر صحابہ کرام کی گستاخی اس کا الزام لگتا ہے، کسی پر اہل بیت کی گستاخی کا الزام لگتا ہے، تو بر وقت جب ادارے متحرک نہیں ہوتے تو بہت ساری جگہوں پر میں اب نام گننا شروع کروں، کتنے اہل تشیع کے، اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ مرڈر ہوئے، اور دیوبند مکتبہ فکر کے، اور یہ ایک پرانی ایسی تاریخ ہے، جب بات ہوگی تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سمجھدار ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ریاستی اداروں کی خاموشی اور ہمارا جو ایک ایسا سسٹم ہے جہاں سے انصاف نہیں ہوتا، بر وقت کاروائیاں نہیں ہوتی، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ ایک عام ذاکر ہیں سیالکوٹ کے اندر، یہ دوران مجلس ایک نامعلوم شخص جو ہے وہ بتایا گیا کہ کیمرہ مین کے روپ کے اندر وہ اس مجلس میں داخل ہوا ہے، اہل تشیع کی مجلس تھی۔ مجلس پڑھنے والے جو ذاکر ہیں نوید حسین، یہ BA، ان پر انہوں نے کیمرہ، چونکہ آج کل ہوتا ہے جب پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں یا سیاسی ایونٹس ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ موبائل کیمرہ یوز کرتے ہیں اور وہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگلا بندہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے، سیکورٹی کے اندر چیکنگ بھی کمزور ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ شاید یہ ریکارڈنگ کے لیے آیا ہے، تو یہ واقعہ وہاں پر جو ہے وہ پیش آیا، فائرنگ کی ہے، جس سے ذاکر نوید عاشق، یہ BA شہیدوں، یہ ان کا جو ہے بلکہ ہاں ان کا مرڈر ہوا ہے، اور ملزم نے خود کو مارنے کی کوشش کی ہے اور جسے ناکام بنا دیا گیا ہے اور پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ جو ہے آپ دیکھیے کہ ملزم ہے اور اس کو کسی نے برین واش کیا ہوگا، اس نے کوئی چیز دیکھی ہوگی، بہتر ہوتا اگر اعتراض تھا، قانونی کارروائی ہوتی، ادارے اگر زندہ ہوں تو یقیناً قانونی کارروائی اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں، لیکن اختلاف کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں وہ یہاں تک چلی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے، اور اب ایک مذہبی گروہ ہے جو مرڈر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ابھی چونکہ کنفرم نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی جتنا فرقہ پرست ٹولہ ہوتا ہے، جتنی وہ زیادہ بدماشی کرتا ہے، جتنے وہ زیادہ نعرے بازی کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے،
اس کے آگے ہمارے ادارے گونگے بن جاتے ہیں، بہرے بن جاتے ہیں، کاروائی آگے نہیں بڑھتی، سیاستدان خوف کھاتے ہیں، عام سوسائٹی جو ہے وہ اس جتھے سے خوف کھاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اگر ان کو روکا نہیں جائے گا تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ کوئی غیر ملکی ایسی طاقتیں پیچھے ہیں جو پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف ایک مرتبہ پھر لے جا رہی ہیں۔ پھر سوشل میڈیا پر جتنا مذہبی منافرت کا اس وقت ماحول ہے اور سر عام اس طرح کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اس کو روکا نہیں جا رہا۔ وہ ادارے جو ہے پی ٹی اے وہ کیوں نہیں روک پا رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں ملی جلی ہیں جو اس وقت پاکستان جو ایک پرامن ہو چکا ہے اس کو دوبارہ خدا نخواستہ مذہبی منافرت کی طرف لے جانے کی جو کوشش ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ انتہائی خطرناک اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اب یہ چیزیں ظاہر ایجنسیز ابھی کسی بھی نام جو ہے جماعت کا اس طریقے سے نہیں آیا کہ کوئی جماعت اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے، تحقیقات جاری ہیں، لیکن یہ جو شیعہ ذاکر ہیں ان کا سینہ چھلنی ہوا ہے، اور یہ واقعہ ایک مجلس میں پیش آیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اندازہ کر لیں کہ یہ اس طرح کے واقعات آگے کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایک طرف ایران کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کتنے لوگ جو ہیں ان کے وہاں مرڈر ہو رہے ہیں، اور یہ صورتحال اگر پاکستان میں خدا نخواستہ آتی ہے تو انتہائی خطرناک ہوگی۔ اداروں کو چاہیے، پنجاب حکومت کو خاص طور پر فوری طور پر تحقیقات کر کے یہ جو پیچھے لوگ ہیں یا وہ خود ہے، کیسے موٹیویٹ ہوا ہے، کون اس کی برین واشنگ کرنے والا ہے، اور مقدمہ قائم کر کے جو منطقی انجام تک جو ہے قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔